بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں بے انتہا برکتیں عطا فرماتے ہیں جو قدم قدم پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ گنہگار انسان اس دنیا کے اندر کبھی چین سے نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ڈر کی کیفیت، وحشت کی کیفیت اس پر ہمیشہ طاری رہتی ہے۔ اس کے لیے بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو گناہوں سے بچتا ہے، جہاں اسے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہیں اس کے لیے یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے پر کاموں میں آسانی کا وعدہ کیے ہوئے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ ترجمہ اس آیت کا، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو اتارا تمہاری طرف، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سے اس کی برائیاں ختم کر کے اور بڑھا دیتا ہے اس کا ثواب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرے گا اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو آسان کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور نیکیوں کو ان کے لیے بڑھا دیں گے۔ اس آیت کے اندر اگر غور کریں تو تقوی کے فضائل و برکات کا بیان ملتا ہے۔ اس کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لیے دنیا و آخرت کے مصائب و مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں، یعنی بندہ مشکلوں میں پھنسے گا، وہ بندہ جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نجات دے دیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھول دیے جاتے ہیں جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یکفر عنہ سیئاتی۔ اور 5ویں چیز یہ ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں، نیکیاں بڑھا دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے اس آیت کا کہ جو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں بندہ ہمیشہ پریشان نظر آتا ہے، اور اب اہل اسلام تو اتنے پریشانی کے اندر مبتلا ہیں جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ماننی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں کو مشکلات میں ڈال دیا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے، قدم قدم پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تو اتنے مشکلات کا سامنا ہمیں کبھی نہیں کرنا پڑتا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جو آیت کی تلاوت شروع میں کی گئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر دارین کے خزانوں کی کنجی ہے اور تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اسی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بے قیاس و گمان روزی ملتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت ہاتھ آتی ہے، اجر بڑھتا ہے، اور ایک عجیب قلبی سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے جس کے بعد کوئی سختی نہیں رہتی اور تمام پریشانیاں
اندر ہی اندر کافور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمام دنیا کے لوگ اس آیت کو پکڑ لیں، یعنی اس آیت پر مضبوطی سے عمل کر لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ان کو یہ آیت کافی ہو جائے، یعنی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، نیکیاں بھی ملیں گی، گناہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اور روزی کا دروازہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے کھول دیں گے کہ بندہ حیران و پریشان ہو جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من امرہ یسرا، مفسرین نے تقوی پر 5 کاموں میں آسانی کی صورت بتلائی ہے، یعنی تو میری بات مان لے، ساری کائنات تیری بات مان لے گی، اس آیت کا خلاصہ ہے۔ 5 نہیں بلکہ 3 چیزیں ہیں جو 3 متعدد صورتیں بیان کی ہیں مفسرین نے اس آیت کے تحت۔ پہلا یہ کہ تقوی اختیار کرنے میں جو مشقت اور تنگی درپیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسانی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ شیخ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، فرماتے ہیں مقصود یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اس مقام پر بیان کردہ احکام کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ جو کوئی حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے پیش آمدہ مشقت پر صبر کرے گا وہ متقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو لاحق ہونے والی تنگی کو آسانی سے بدل دیں گے۔ دوسری صورت یہ بتلائی اللہ تبارک و تعالی اس کے کام میں آسانی اور اس کے لیے دیگر اعمال صالحہ کا کرنا آسان فرما دیں گے۔ بعض دفعہ آدمی کہتا ہے نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیکیاں کرنے میں دل بہت گھبرا جاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اللہ تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ ہیں قاضی ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی وہ اس کے معاملے کو آسان کر دیں گے اور اس کو توفیق خیر عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیا و آخرت کے تمام کاموں کو آسان فرما دیں گے۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کے لیے دنیا و آخرت کے کاموں کو سہل یعنی آسان فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیا کے تمام کاموں کو آسان فرما دیں گے، تمام کاموں کو آسان فرما دیں گے۔ ایک بزرگ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت میں معیشتاً ضنکا ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں اپنے نافرمانوں کو جو مجھ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں میں مبتلا ہیں میں ان کی زندگی کو تلخ کر دیتا ہوں اور ان کی حرام خوشیوں کے ٹاٹ میں آگ بھی لگا دیتا ہوں۔ میں واللہ قسم کا کھا کر کہتا ہوں کوئی بھی نافرمان گنہگار ظالم ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ اس دنیا میں سکون سے ہو، آرام سے ہو۔ ان کی صورتوں پر لعنتیں برستی ہیں، قلب پر اتنے عذاب ہوتے ہیں جس کی حد نہیں، تھوڑے دیر کے لیے حرام کے مزے لے لیتے ہیں، اس کے بعد دل پر عذاب اور بے چینی کے جوتے پڑتے رہتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت معیشتاً ضنکا کی تفسیر ارشاد فرمائی گنہگاروں کی زندگی کس طرح تنگ ہوتی ہے۔ دیکھیں نمبر 1 انتقام سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس کے ساتھ گناہ کر رہا ہو کہیں اس کے وارثین آ کر انتقام نہ لیں۔ نمبر 2 افشاء راز کا خوف ہر وقت رہتا ہے، کہیں میرا یہ گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، کسی کو پتہ چل نہ جائے۔ حضرت نے تو یہ علمی تفسیر فرمائی ہے۔ دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے
ایک مرتبہ ابو طالب نے حضور سے کہا تھا، اے میرے بھتیجے، میں دیکھتا ہوں کہ تیرا رب تیری ہر بات مانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے چچا جان، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، باتوں کو مانیں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو وہ آپ کی بھی ہر بات مانے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو اس آیت میں جو لفظ خلیل ہے، اس لفظ خلیل کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، ایسا قریبی محبوب جب وہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے، اور جب وہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ تو میرے دوستو، تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ جہاں بڑے بڑے نعمتوں سے نوازتے ہیں، سکون دل کا تحفہ ہے، اور اسی طرح عزت عطا کی جاتی ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزت عطا فرماتے ہیں۔ وہیں پر جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر آخرت میں قدم قدم پر اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اس کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج پوری دنیا کے اندر ہم پریشان ہیں، سختیوں میں مبتلا ہیں، مشکلات کے اندر مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مشکلات ختم ہو جائیں، ہماری مصیبتیں، مصائب، مشکلات، تمام چیزیں ختم ہو جائیں، ہم بھی اس دنیا کے اندر سکون سے رہنا شروع کر دیں، ہماری ہر چاہت پوری ہو جائے، ہمارا ہر کام آسان ہو جائے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی سے سچے پکے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے گناہوں سے بچنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہماری رہنمائی، نصرت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائے، تا موت گناہوں سے، فتنوں سے بچاتے رکھے، اور گناہ اور فتنے کا سبب بننے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔